اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حذف عاملہ ہماری بات چل رہی تھی مفعول بہی صحیح ہے اور اس سے پہلے ہم نے پڑھ لیا تھا کہ کن کن مقامات پہ ہمیں مفعول بہی کو پہلے لے کر آنا ہے آج دیکھتے ہیں حذف عاملہ کہ جو اس کا عامل ہوتا ہے اس کو حذف کرنا دو طریقے سے ہوتا ہے ایک جوازن اور ایک وجوبن جو جوازن ہوتا ہے صحیح ہے وہ اس طرح سے ہے کہنے قد یحذف عاملہ لقرینۃ کہ اس کا عامل حذف کیا جا سکتا ہے کس کی وجہ سے قرینے کی وجہ سے جب قرینہ پایا جا رہا ہو جوازن پہلی صورت ہے مولانا جواز کی کیسے کہ اگر کوئی پوچھے آپ سے من اضربو کیا مانے من اضربو میں کس کو ماروں اس کے جواب میں آپ نے کہا زیدن یعنی آپ فعل نہیں لے کے آئے آپ نے صرف کیا کہا زیدن تو زیدن کا اعراب کیا ہوگا منصوب یعنی سوال کیا کیا گیا مولانا من اضربو من اضربو جیسے یہ میں نے اب ہم لوگوں نے فاعل جب پڑھا تھا اس میں بھی بتایا تھا جیسے کہا گیا ہم نے جواب دے دیا مثلا زید ہم نے جا نہیں کہا سیدھے کیا کہا زید عامل حذف کر دیا اسی طرح سے من اضربو من اضرب میں کس کو ماروں میں کس کو ماروں جواب دیا گیا زید کس کو مارو زید کو مارو صحیح ہے تو عامل جو اس کا فعل ہوتا ہے جو اس کو نصب دیتا ہے وہ یہاں سے کیا کر دیا گیا ہے حذف کر دیا گیا ہے ٹھیک ہے اور یہ جوازن ہے مولانا اگر یہاں کوئی فعل لانا چاہے تو لا سکتا ہے کہ نہیں لا سکتا ہے تو کہہ رہے ہیں حذف عاملہ قد یحذف عاملہ لقرینۃ اس کا عامل حذف کیا جا سکتا ہے کیسے قرینے کے طور پر جوازن میں دیکھیے جیسے زیدن زیدن آپ کہیں مولانا اگر کوئی آپ سے پوچھے فی جواب من قال اس کے جواب میں جو آپ سے کہے من اضربو یعنی میں کس کو ماروں اب آ جائیے وجوبن جو وجوبن ہے وجوبن سے مراد ہے یعنی جہاں حذف کرنا کیا ہے آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے بلکہ آپ پر کیا ہے واجب ہے لازم ہے کہ اس کے عامل کو حذف کریں اور یہ کتنے موارد ہیں مولانا فی ستۃ مواضع صحیح ہے کتنے مواضع ہیں اور ان میں سے اولھا سماعی جو پہلا ہے وہ کیا ہے سماعی ہے ٹھیک ہے والبواقی قیاسیت اور جو باقی 5 بچتے ہیں وہ کیا ہوں گے مولانا قیاسی ہوں گے جیسے امرأن و نفسہ اگر بولا جائے کیا بولیں گے مولانا امرأن و نفسہ تو کیا معنی ہوگا دع امرأن و نفسہ ہاں دع امرأن و نفسہ تو یہ مولانا سماعی ہے کیا ہے سماعی امرأن و نفسہ اصل تھا دع امرأن و نفسہ دع فعل امر انت اس میں فاعل ہو جائے گا امرأن کیا ہوگا مفعول بہ جس کا عامل کیا ہو گیا ہے حذف کر دیا گیا ہے جو اس کا عامل فعل ہے وہ یہاں پر موجود نہیں ہے آئیے دیکھیے مولانا کہہ رہے ہیں الاول فی نحو امرآن و نفسہ کیسے تھا ای دعہ و نفسہ
वक़ौलिही तआला, इसी तरह से खुदावंद आलम का ये कौल, इंतहू खैरल लकुम, क्या है मौलाना? इंतहू खैरल लकुम। असल मिसाल कैसे थी मौलाना? इंतहू अनित तस्लीसे वक़्सिदू खैरल लकुम। सही है? क्या था मौलाना? इंतहू अनित तस्लीसे वक़्सुदू, वक़्सुदू यहां पे मौलाना वक़्सुदु तौहीदा, वक़्सुदु तौहीद खैरल लकुम, यानी क्या कहना चाह रहे हैं? यानी तुम तस्लीस से, तस्लीस जानते हो मौलाना? ये ईसाइयों का अकीदा है कि ट्रिनिटी का अकीदा, है, ट्रिनिटी का अकीदा। हाँ, यानी इसमें कि ये मानना कि जनाब ईसा क्या है? अल्लाह के बेटे हैं। तो कहा कि ये कहने से क्या है? इन तहुआन तस्लीस, तुम तस्लीस से बाज आ जाओ, रुक जाओ। वक़्सिदु तौहीदा, और क्या करो मौलाना? तौहीद का हदफ करार, तौहीद को हदफ करार दो, खैरल लकुम, ये तुम्हारे लिए क्या है? बेहतर है। तो यहां पे मौलाना क्या हुआ है? आमिल जो है क्या है? हस्फ कर दिया गया है ना? इसी तरह से देखिए मौलाना, अहलन व सहलन, जब कोई आता है तो क्या होता है? बोला जाता है अहलन व सहलन। अहलन व सहलन में भी असल जुमला था अतईता मकानन अहलन व अतईता मकानन सहलन, लेकिन कोई अतईता मकानन भी नहीं बोलता है, सीधे क्या बोलता है? अहलन व सहलन। ठीक है? तो क्या है इस मामले में मौलाना? अहलन व सहलन क्या है? ये मफऊल बिही है। सही है? हाँ, और इसका आमिल क्या है मौलाना? अतईता। सही है? ये क्या हो गया है? हस्फ कर दिया गया है। अतईता मकानन अहलन व अतईता मकानन सहलन। तो असल जो मौलाना, ये जो मकान की सिफत है ना, अहलन जी, तो ये मफऊलियत किससे ले रहा है? मकान से। वाज़े नहीं समझ में आई बात? चूंकि अतईता मकानन अहलन, यानी मकानन जो है असल मफऊल बिही कौन है? मकानन है, अहलन उसकी सिफत है। व अतईता मकानन सहलन, यहाँ मकानन क्या है? मफऊल बिही है, मंसूब है और मौसूफ है, सहलन उसकी सिफत है। लेकिन चूंकि मकानन हस्फ कर दिया गया है, सिर्फ बोला गया अहलन व सहलन, तो ये एज ए सिफत मफऊलियत को कस्ब कर रहा है अपने मफऊल जो अपना मौसूफ है उससे। वाज़े? तो इनका एराब क्या लिया जाएगा? मफऊल बिही जो मंसूब है, और इसका आमिल जो है जिसने इसको नस्ब दिया है अतईता, वो क्या कर दिया गया है? हस्फ कर दिया गया है। अस्सानी देखिए, फी बाब तहजीर, तहजीर कहते हैं इज्तिनाब को, किसी चीज से जब रोका जाता है और इसका इस्तेमाल इयाका के लफ्ज से किया जाता है। किससे? इयाका। सही है? इयाका इयाका वल असद, या इयाका वल किज़्ब, यानी खबरदार क्या करो? झूठ बोलो। सही है? खबरदार शेर,
تو جب تحذیر کرتے ہیں یعنی کسی کو کیا کرتے ہیں؟ ہوشیار کرتے ہیں، تو اتقی کا فعل یوز کرتے ہیں، کس کا؟ اتقی کا، یا ایاکا کے ذریعے سے متوجہ کیا جاتا ہے۔ آئیے دیکھیے مولانا فی باب التحذیر، وہوا تحذیر سے مراد کیا ہوتا ہے؟ مولانا کہہ رہے ہیں وہوا تنبیہ المخاطب، کیا ہے؟ تنبیہ المخاطب، یعنی مخاطب کو متوجہ کرنا، مخاطب کو متوجہ کرنا، علی امر مکروہ، ناپسندیدہ کام سے، مخاطب کو متوجہ کرنا ناپسندیدہ کام سے، لیجتنبہ، تاکہ اس سے اپنے آپ کو کیا بچا لے؟ محفوظ کر لے، بچا لے۔ ولا يجب حذف العامل في هذا الباب الا في ثلاثه مواضع، کہنا ولا يجب حذف العامل في هذا الباب، اس باب میں یعنی باب تحذیر میں عامل کا حذف کرنا واجب نہیں ہے سوائے 3 موقعوں کے۔ نمبر 1 دیکھیے مولانا، فیما اذا کان التحذیر بإیا، کہ جب تحذیر کس سے ہو؟ ایا سے ہو، وَهُوَ مَعْمُولٌ بِتَقْدِيرِ اتَّقِي، اور اس پر عمل ہوتا ہے اور عامل اس کا کیا ہوتا ہے مولانا؟ اتقی، او احذر، اتقی نہیں ہوگا عامل تو کیا ہوگا؟ احذر ہوگا، او باعد، یا کیا ہو جاؤ؟ دور ہو جاؤ، او تجنب، یا بچو، اتقی یا احذر یا باعد یا تجنب، صحیح ہے؟ یعنی کیا معنی ہے؟ اگر آپ کسی کو شیر سے ہوشیار کر رہے ہیں تو آپ یہی لفظیں استعمال کریں گے نا، تجنب یعنی بچو، باعد یعنی دور ہو جاؤ، صحیح، احذر یعنی ہوشیار، خبردار، اتقی یعنی بچو، او نحوہا، یا اس جیسا کوئی اور دوسرا لفظ، تحذیرا مما بعدہ، تاکہ ہوشیار کرتے ہوئے جو کچھ اس کے بعد آ رہا ہے۔ جیسے ایاکا والاسد، اصلہ، جس کا اصل کیا تھا؟ نفسک من الاسد، کیا معنی ہوگا مولانا؟ نفسک یعنی تم اپنے آپ کو بچاؤ، کس سے بچاؤ؟ من الاسد، شیر سے۔ پھر دیکھیے پہلا موقع کیا تھا مولانا؟ جب تحذیر کس کے ذریعے سے ہو؟ ایا کے ذریعے سے، یا باعد کے ذریعے سے، یا تجنب کے ذریعے سے، یا احذر کے ذریعے سے۔ دوسرا ہے کہ جس سے ڈرایا جا رہا ہے، جس سے ہوشیار کیا جا رہا ہے، اس کی تکرار کی جائے، جیسے الاسد الاسد، شیر شیر، میں نہیں بولتا کتا کتا، صحیح ہے؟ یعنی دیکھو ہوشیار وہاں کیا ہے؟ کتا ہے، گڈھا گڈھا، یعنی کیا ہے؟ گڈھا ہے نا۔ تو کہہ رہے ہیں
بعد دیکھیے فیما اذا کان المحذر منہ مکررن، کہ جب جس سے ڈرایا جا رہا ہے اس کی تکرار کی جائے. اس کی کیا کی جائے؟ تکرار کی جائے. نحو الطریقہ الطریقہ، اصلہ اتقی الطریقہ الطریق، یعنی بچو راستہ راستہ. اب دیکھیے فیما اذا کان المحذر منہ معطوفا علیہ، کہ جس سے ڈرایا جا رہا ہے وہ کیا ہو؟ معطوف علیہ ہو، یعنی اس پر کیا کیا جائے؟ عطف کیا جائے. جیسے الکذب والخداع، جھوٹ اور دھوکہ، جس کی اصل کیا تھی مولانا؟ اتق الکذب واحذر الخداع. صحیح ہے، اتق الکذب واحذر الخداع. تو جہاں اس کو بولتے ہیں باب تحذیر. کیا ہے یہ؟ باب تحذیر. کہا باب تحذیر میں 3 موقع ہوں گے مولانا. پہلا جب کس سے تحذیر کی جائے؟ ایا سے، یا ایا کے معنی میں جو افعال آتے ہیں ان سے کی جائے. دوسرا جب محذر منہ کی تکرار کی جائے. تیسرا جب محذر منہ کیا ہو؟ معطوف علیہ. جیسے الکذب والخداع، تو ہم نے خدا کو عطف کیا کس پر؟ کذب پر. صحیح، خدا کس پہ عطف ہو رہا ہے؟ کذب پر. تو کذب کیا ہوا؟ معطوف علیہ. اصل اس کی کیا تھی؟ اتق الکذب واحذر الخداع. صحیح ہے. باب اقرا انشاءاللہ، اور باب الرابع فی باب الاختصاص، یہ انشاءاللہ کل لے لیتے ہیں. ٹھیک ہے، کہ اقرا کیا ہوگا اور باب اختصاص کیا ہوگا اسے کل. آج ہم نے کیا کیا پڑھ لیا مولانا؟ 2 باتیں پڑھی کہ عامل کا حذف کرنا یا تو کیا ہوگا؟ جوازن، صحیح ہے، وجوبن. وجوبن میں ایک سماعی، جیسے اہلن و سہلن سماعی ہے، امرأن و نفسہ سماعی ہے. ٹھیک ہے. باقی جو باب تحذیر ہے، باب اقرا ہے اور باب اختصاص ہے، ان سب میں کیا ہے؟ قیاسی ہے. صحیح ہے. اور باب تحذیر میں کب ہوگا مولانا؟ کہ جب 3 حالتوں میں. کہا باب تحذیر میں ویسے عامل حذف نہیں ہوگا، واجب نہیں ہے، لیکن سوائے 3 موقعوں کے، کہ جب تحذیر کس سے کی جا رہی ہے؟ ایا سے. دوسرا جس سے ڈرایا جا رہا ہے اس کی کیا کی جا رہی ہے؟ تکرار کی جا رہی ہے. اور تیسرا کہ جو محذر، یعنی جو محذر منہ ہے وہ کیا ہو؟ معطوف علیہ ہو. تو ظاہر ہے ایسی صورت میں اس کے عامل کو کیا کر دیں گے؟ حذف کر دیں گے. انشاءاللہ باب اقرا اور باب اختصاص کو کل پڑھا جائے گا. والحمدللہ رب العالمین.